وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ آیت نمبر 34 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے کہا للملائکہ فرشتوں کو سجدہ کرو لآدم آدم کو، فسجدوا تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے۔ جیسے کہ سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ظاہر فرمائی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو علمی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بقیہ ساری مخلوقات سے فضیلت بخشی تھی۔ بقیہ مخلوقات میں فرشتے ہیں اور جنات ہیں، تو فرشتوں کو بھی کچھ چیزیں معلوم ہیں، ساری چیزیں معلوم نہیں ہیں، یعنی انسانوں کے علم جتنا فرشتوں کا بھی علم نہیں، اور جو جنات ہیں ان کا علم تو پھر فرشتوں سے بھی کم ہے۔ تو علمی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو فوقیت انسان کو عطا فرمائی ہے وہ کسی اور مخلوق کو نہیں ہے۔ اب یہ تو تھی ایک زبانی کلامی بات کہ علمی اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو فوقیت ہو گئی، لیکن ایک اس کا عملی منظر اور عملی مشاہدہ کیا ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عملی شکل یہ بنائی کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور فرشتوں کے ضمن میں جنات کو بھی حکم ہوا ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات کو بھی کہا گیا تھا، تبھی تو الا ابلیس ہے آگے، اور ابلیس جو جنات میں سے تھا۔ تو یہ وہی علمی فوقیت، علمی افضلیت، علمی اولویت کو ظاہر کرنے کے لیے دیگر مخلوقات کو کہا کہ اپنے سے افضل کے سامنے جھکو، سجدہ کرو، اس کو عظمت دو۔ رہی بات کہ سجدہ کرنا، تو دیکھیں یہ تعظیم کا سجدہ تھا، یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، اس لیے کہ غیر اللہ کی عبادت جس کو شرک کہتے ہیں، یہ کسی بھی مذہب، کسی بھی شریعت، کسی بھی دین، کسی بھی نبی کی تعلیمات کے اندر جائز نہیں تھی، کبھی بھی یہ چیز جائز نہیں رہی۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہر نبی کی شریعت کا حصہ رہی ہیں، جس میں یہ عقیدہ توحید ہے، اور انبیاء کرام کا سلسلہ، اس پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، اور میزان پر، پل صراط پر، حشر نشر پر، جنت جہنم پر، ان چیزوں پر ایمان لانا، یہ بنیادی عقائد ہے جو ہر نبی کی شریعت کا حصہ رہے۔ تو اور بہت سارے ایسے کچھ گناہ ہیں جو ہر نبی کی شریعت کا حصہ رہے، یعنی کہ عقل کہتی ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، جن میں سے ایک جھوٹ بھی ہے اور دوسرا زنا بھی ہے، یہ عقل کہتی ہے، اور ہر نبی کی شریعت کا یہ چیز حصہ رہی ہے کہ یہ چیزیں ممنوع اور حرام ہیں۔ اسی طرح کسی بھی نبی کی شریعت میں غیر اللہ کی عبادت کی اجازت نہیں ملی، شرک کی اجازت کبھی بھی نہیں ہوئی۔ لہذا یہ جو سجدہ تھا یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، یہ تعظیم کا سجدہ تھا، اور اس کی حیثیت سابقہ نبیوں کی شریعتوں میں ایسی ہی تھی جیسے کہ سلام کر لینا، مصافحہ کر لینا، معانقہ کر لینا، اور دست بوسی کر لینا، ہاتھوں کو چوم لینا، یا ادب سے کسی کی آمد پر کھڑے ہو جانا، تو یہ چیز تھی۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب ان کے والدین اور بھائی مصر پہنچے ہیں تو وہ خروا لہ سجدا، ان کے سامنے سجدے میں گر گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے شریعت دی ہے، چونکہ اس نے قیامت تک چلنا ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو سابقہ انبیاء کرام کی شریعتوں کے اندر
جو کام ایسے تھے کہ بظاہر تو وہ ٹھیک تھے لیکن آگے جا کر وہ شرک کا ذریعہ بنے، جیسے اس میں سے تصویر کشی، منظر کشی، تصویریں بنانا، حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس میں تصویر بنانا ممنوع نہیں تھا، جائز تھا، وہ بناتے تھے، جنات بناتے تھے۔ تو جو چیزیں سابقہ نبیوں کی شریعتوں میں جائز رہی ہیں اور وہ آگے جا کر کبھی نہ کبھی شرک کا ذریعہ بنی، بتوں کو تراشنا، تصویریں بنانا، یا تعظیمی سجدہ کرنا، یا کسی کے سامنے ایسے رکوع کی حالت میں جھکنا، تو ان سارے کاموں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ممنوع قرار دے دیا گیا، یعنی ہر وہ سوراخ بند کر دیا گیا کہ جہاں سے وہم تھا، خطرہ تھا، یہ سابقہ کسی بھی نبی کی شریعت میں اس کام کو کر کے کوئی شرک کا دروازہ کھلا تھا، اس شریعت میں ان سارے دروازوں کو، سارے سوراخوں کو بند کر دیا۔ لہذا اب نہ تصویر جائز ہے اور نہ ہی تعظیمی سجدہ یا کسی کے سامنے تعظیم کے لیے جھکنا، یہ سب ممنوع۔ اب تو تعظیم کے لیے بھی جائز نہیں ہے، عبادت کے لیے تو کسی نبی کی شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں تھی۔ تو بہرحال ہم نے حکم دیا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو، فرشتوں میں جنات بھی آ گئے، آدم علیہ السلام کو فسجدوا، انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ رک گیا۔ دیکھیں سجدہ کرنے کا حکم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، تو اس کا انکار کرنا، کسی بھی اللہ کے فرض حکم سے رک جانا یعنی اس کو نہ کرنا، یہ گناہ کا سبب تو ہے، کفر کا سبب نہیں۔ اب کتنے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، کافر تو نہیں ہے نا، ان کو ہم کافر تو نہیں کہیں گے، کتنے لوگ روزہ نہیں رکھتے، کتنے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اور بہت سارے فرائض چھوڑ دیتے ہیں، تو کفر کا فتویٰ نہیں لگتا۔ کسی بھی اللہ کے حکم کو عمل میں لانے سے رک جانا، اس کو عمل میں نہ لانا، یہ کفر کا سبب نہیں ہوتا، لیکن کسی حکم کا انکار کرنا اور خاص طور پر اس پر اعتراض کرنا، یہ کفر کا سبب ہے۔ اور یہ تو کوئی بڑا حکم نہ بھی صحیح، کوئی چھوٹا سا حکم، کوئی چھوٹی سی شریعت کی بات کا بھی کوئی انکار کر دے، اس کو مذاق اڑا لے، جو اس کے بارے میں کہہ دے بھی اس کی کیا ضرورت، وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ اعتراض کی کوئی اجازت نہیں کسی کو۔ ابا، شیطان نے انکار کیا، میں نہیں کرتا، اور صرف انکار نہیں کیا، حجت بازی شروع کر دی کہ جی جیسے دوسری جگہوں پر اس کا تذکرہ آتا ہے کہ جی میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے بنے، میں افضل، اعلیٰ، اولا، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ تو ابا واستکبر، اور تکبر کیا۔ حالانکہ طاؤس الملائکہ اس کو کہا جاتا تھا کہ اپنی عبادت کی وجہ سے طاؤس الملائکہ کا لقب اس کو ملا تھا اور عبادت میں معروف اور مشہور تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی تائید اور اس کی رحمت ساتھ چھوڑ دے تو پھر انسان کو گمراہ ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ یہ تو اس کا فضل ہے جس نے ہمیں ڈھانپا ہوا ہے، جس نے ہمیں سہارا دیا ہوا۔ تو ابا واستکبرا، اس نے انکار کر دیا اور تکبر اختیار کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا، دھتکارا ہوا ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان آخری وقت تک محفوظ رہنا یہ شرط ہے۔ اب ابلیس پہلے اتنا عبادت گزار ہے کہ طاؤس الملائکہ ہے، اور اتنا عبادت گزار ہے کہ فرشتوں کا سردار ہے اور اس کو بڑی فضیلت حاصل ہے، تو اس کی یہ عبادات اس کے کام نہ آئی جب اس کا اخیر وہ اچھا نہ ہوا، اخیر میں وہ انکار کر بیٹھا۔ اس کا یہ بالکل یہ واضح مطلب نکلتا ہے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے عبادت کی، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے 2 لفظ سکھا دیے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم دھوکے میں نہ آئیں کہ ہم تو بڑے ہی اللہ والے ہیں، ہم تو بڑے یہ ہیں وہ ہیں، یہ تو بڑا گھٹیا ہے، یہ تو نماز نہیں پڑھتا، یہ تو فلاں نہیں کرتا۔ کسی کو معمولی اور گھٹیا نہ سمجھیں، اس لیے کہ فیصلہ تو اخیر میں ہونا ہے، پتہ نہیں اخیر کیا ہوتا ہے ہمارا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کسی کو گھٹیا اور معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے حسن خاتمہ کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔